سورہ النازعات ہے، اس کی 40 اور 41 نمبر یہ آیت ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہش سے روک کے رکھتا ہے تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ بنتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں واضح طور پہ ہمیں اس بات کو بتلا دیا گیا کہ وہ جو ایک زندگی ہے، جو انسان کی بہترین زندگی ہے اور جس کے لیے انسان اس دنیا میں بھیجا گیا اور اس کو آزمایا گیا، اس دنیا میں اس کو تکلیف دی گئی، یعنی کہ شریعت امر اور نواہی دیے گئے ہیں کہ وہ اس اور ان اوامر اور نواہی پہ جب وہ عمل کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو پھر اسے وہاں پہ جنت ملتی ہے۔ تو اس جنت ملنے کا قانون یہی بیان کیا کہ اپنے نفس کو خواہش سے روکنا پڑے گا۔ تو جو اپنے نفس کو خواہش سے نہیں روکتا، بس جو اس کے دل میں آتا ہے وہی کرتا جاتا ہے، تو پھر وہ اس چیز کو بھول جائے کہ جنت کیا ہے، اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا فیوچر اور مستقبل اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ جو اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لا ایک قسم کا عقل مند انسان بھی نہیں ہے، کہ جو اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر کوئی اپنی تربیت کے حوالے سے آگے بڑھتا ہے اور اس چیز کی پریکٹس کرتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خواہش سے روکنا ہے اور اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھنا ہے۔ اور یہ بڑا ایک اچھا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب روایات میں، شیعہ سنی روایات میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جو شیطان کے وسوسے ہیں وہ روک دیے جاتے ہیں۔ شیطان کے پاس یہ طاقت، یہ پاور ایک مہینے کے لیے ختم کر دی جاتی ہے کہ وہ شیطان کے دل میں وسوسہ ڈالے اور برا خیال ڈالے۔ اب شیطان کیا ہو گیا؟ سائڈ پہ ہو گیا۔ اب انسان کو جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ ادراک کرنا ہوتا ہے اور اس بات کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ اگر برے کام کر رہا تھا، پہلے تو یہ کہہ دیتا تھا کہ یہ شیطان کی وجہ سے میں برے کام کر رہا ہوں۔ ابھی تو شیطان وسوسہ نہیں ڈال رہا، ابھی یہ اس بات کا کیسے فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ برے کام اپنے برا ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے یا شیطان کی وجہ سے کر رہا ہے؟ یعنی بالکل جو انسان کا اندر ہے، انسان کا باطن ہے، وہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر پہلے یہ جھوٹ بولا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ شیطان نے مجھے خیال ڈالا کہ میں کیا جھوٹ بولوں۔ ابھی اگر وہ دو نمبری کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ وہ اپنی وجہ سے کر رہا ہے، نہ کہ شیطان کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اور ہمارے ایک شیخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک حقیقت میں شیطان کی مظلومیت کے ثابت ہونے کا مہینہ ہے، کہ جب یہ انسان کے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ شیطان کو تو ویسے لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ سب کو گمراہ کیے ہوئے، اصل تو سارے خود کیا کرپٹ ہیں۔ تو جب انسان خود کرپٹ ہے، خود کرپشن کے اندر بھرا ہوا ہے، تو شیطان کے اوپر تو خام خواہ اس کی کیا الزام ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان جو ہے وہ شیطان کی برات کا مہینہ ہے، کہ جس میں ہر کسی کے لیے واضح ہو جاتا ہے، برے انسان کے لیے، کہ شیطان اس کام سے بری ہے کہ وہ مجھے کیا گمراہ کر رہا ہے، میرا نفس ہی کیا کافی ہے مجھے گمراہ کرنے کے لیے۔ اور شیطان کی مظلومیت کیا کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب یہ بندہ خود ہی کرپٹ ہے تو شیطان کے لیے اب اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں جوان حضرات یا سنیں گے، ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جب تک ہم خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خود بخود ہوتے جائیں گے۔ یہ جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے جوانوں میں کہ ہمارا ٹائم بھی کبھی آئے گا اور ہم بھی کبھی ٹھیک ہو جائیں گے، ایک ترقی ہو جائے گی، ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے گا، یہ مستقبل اچھا خود بخود نہیں ہوتا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو منظم کرنا پڑتا ہے۔ تو جو اپنی خواہش نفس کو نہیں کنٹرول کرتا،
وہ اپنے جسم کے اعتبار سے بھی نقصان اٹھاتا ہے، اپنی مانوی زندگی کے اعتبار سے بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ بڑی واضح سی بات ہے کہ جو جوان حضرات اپنی باڈی بناتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا دکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ وقت دینا پڑتا ہے، ان کو بھی ٹائم پہ سونا پڑتا ہے، ٹائم پہ جاگنا پڑتا ہے، ٹائم پہ ورزش کرنی پڑتی ہے، مخصوص غذاؤں سے انہیں پرہیز کرنا پڑتا ہے، پھر انہیں بھی اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روک کے کیا ہے آگے چلنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں جو چیز ہے، جو خواہش ہے وہ کرتے جائیں۔ جو بندہ اپنے دل میں جو ہے، جو خواہش ہے وہ کرتا جائے اور اسی کی سنتا جائے، تو وہ آخر پہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ ایک نشئی کی صورت میں ایک انسان کے سامنے آتا ہے کہ وہ انسان پھر نشے کا عادی ہو جاتا ہے، شراب کا عادی ہو جاتا ہے، بہت ساری نشوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نفس کی سنتا گیا، اپنی نفس کی سنتا گیا، اپنی خواہشات کی سنتا گیا، اس نے اس کو روکا ہی نہیں۔ جب اس نے اپنے نفس کو روکا ہی نہیں، اس کو جو ہے وہ پکڑ کے سیدھے رستے پہ لگایا ہی نہیں، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید خود بخود ایسا ہو جائے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور جب دنیا اس کی تباہ ہوتی ہے تو پھر آخرت تو ویسی تباہ ہو چکی ہے۔ تو یہ ان بدبخت ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے کہ جس کے متعلق قرآن نے یہ جملہ استعمال کیا کہ ان لوگوں کی دنیا بھی کیا ہے، خسارت میں ہے، خاسرت دنیا والآخرہ، کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کیا ہے نقصان اٹھانے والے بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر ایک خطرناک طاقت رکھی ہے، وہ خواہش ہے، وہ آرام کی خواہش ہے، وہ محنت نہ کرنے کی خواہش ہے، وہ برے کام کرنے کی خواہش ہے۔ اس خواہش کو روکنا ہے ہمیں، ہمیں اپنے نفس کو ان خواہشات سے روکنا ہے، ہر کسی کو الگ طور پہ اپنی جگہ پہ روکنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں خود کو نہیں روکنا پڑے گا اور خود بخود یہ نظام چلے گا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں خود کو نہیں روکنا پڑتا، انبیاء بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر بھی اللہ نے ایک یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بھی ہمیں کیا برائی کی طرف لے کر جاتی ہے اور ہم اس کو روکتے ہیں۔ تو جب انبیاء سے لے کر تمام اولیاء تک یہ نظام چلتا آ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ سے لڑ رہا ہے، اپنے نفس سے لڑ رہا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، تو پھر ایک جوان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کچھ کروں گا ہی نہیں، میں اپنے بارے میں سوچوں گا ہی نہیں، اپنے آپ کو میں کنٹرول نہیں کروں گا تو یہ سارا نظام صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسے روزانہ کی بنیاد پہ، اسے ہر لمحے کی بنیاد پہ اپنے آپ کے ساتھ لڑنا ہوگا، اپنے ساتھ جہاد اکبر کرنا ہوگا، اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہوگا۔ اور ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان ہے اور اس کی خواہش ہے، اس کا نفس ہے سامنے۔ اب یہاں پہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب شیطان کی طرف سے وسوسے کا عنصر بھی ختم ہو گیا، تو اب اس کا اپنا نفس ہے، اس نے خود کو کیا ہے دیکھنا ہے، خود کو چیک کرنا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں اور کتنا خود کو کیا ہے کنٹرول کر پاتا ہوں۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اپنی طرف متوجہ ہے، اپنی فکر کر رہا ہے، اپنے مستقبل کی فکر کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے، مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے، مجھے اپنے آپ کو اس منزل کی طرف لے کر جانا ہے کہ جس منزل کی طرف امیر المومنین علیہ السلام ہمیں لے کر جانا چاہتے تھے، جس منزل کی طرف امام حسین علیہ السلام اور تمام اہل بیت علیہ السلام ہمیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔